والسلام اپنے والد کو کیسے سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ میرے محبوب آپ کو میں حکم دیتا ہوں کہ ذرا میرے خلیل ابراہیم کا تذکرہ بھی تو کیجیے نا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ، اور حضرت بی بی مریم کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، کہ میرے محبوب اس سچی کتاب قرآن پاک سے آپ ذرا اپنی امت کے لوگوں کو بی بی مریم کا تذکرہ بھی سنائیے۔ پورے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر بھی میرے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُحَمَّدٍ، کہ میرے محمد کا تذکرہ کیجیے، نہیں فرمایا۔ وجہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، کہ میرے خلیل کا تذکرہ کرو، میرے کریم کا تذکرہ کرو، میرے یونس کا تذکرہ کرو، لیکن یہ کیوں نہ فرمایا کہ میرے محمد کا تذکرہ کرو۔ اور ہمارے لکھا کہ سارے نبیوں کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ میرے نبیوں کا تذکرہ کیجیے نا، لیکن جب تیرے میرے محبوب پیغمبر کی باری آئی تو رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں میرے محبوب کا تذکرہ کرو، بلکہ قرآن میں فرمایا کہ اللہ و ملائکہ، رب العالمین نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا دنیا والوں باقی نبیوں کے بارے میں نے کہا کہ تم ان کا تذکرہ کرو، لیکن جب باری آئی نہ آمنہ کے لال کی تو میں نے کہا پہلے میں تذکرہ کروں گا۔ اتنے مقام والے پیغمبر حکم دیا جا رہا ہے کہ خلیل کا تذکرہ کیجیے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر رب العالمین نے بیان فرمایا، لیکن یہاں پر حضرت ابراہیم کی پہلی تقریر کو میرے اللہ نے بیان فرمایا۔ پہلا خطاب حضرت ابراہیم کا کہ جو خواب جو خطاب انہوں نے اپنے باپ کو کیا، اپنے والد کو کیا، پہلے پوچھا کہ ابا جان ذرا یہ تو بتائیے نا کہ آپ کا رب کون ہے؟ آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ بت بناتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، اور آپ کے شاگرد لوگ آتے ہیں آپ سے خدا خرید کے لے جاتے ہیں، آپ سے اپنی اپنی ضرورت کا معلوم خرید کے لے جاتے ہیں۔ فرمایا ابو جی ذرا یہ تو بتائیے نا کہ آپ کا خدا کون سا ہے؟ ان تمام خدا کی منڈی لگی ہوئی ہے، ان تمام خداؤں میں سے آپ کا رب کون ہے؟ تو آدم نے کہا کہ بیٹا میرا رب نمرود، اور کہا کہ پھر نمرود کا رب کون؟ تو حضرت ابراہیم کے مالک کی بولتی بند ہو گئی، خاموش ہو گیا، لاجواب ہو گیا کہ ہم تو
نہ سوچا کہ نمرود کا بھی کوئی رب ہے یا نہیں ہے۔ خاموشی چھا گئی، سناٹا چھا گیا۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا ابو جان میں بھی تو آپ کا لفظ جگر ہوں نا، مجھے بھی تو کوئی ہدایات دیجیے نا کہ میں کون سے خدا کی عبادت کروں۔ جو رات آپ نے بنایا اس کی عبادت کروں، یا جو صبح آپ نے بنایا اس کو سجدے کروں، یا سال پہلے بنے ہوئے خدا کی عبادت کروں؟ بتائیے گا۔ تو باپ حیران ہو گیا، باپ بیٹے کے سوالات۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی بچپن سے موحد ہوتا ہے، بچپن سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے کہا بیٹا آپ فی الحال یہ جو میں نے بڑا خوبصورت شکر خدا بنایا اس کی عبادت کرنا شروع کیجیے نا۔ حضرت ابراہیم نے اس کو بلایا اور کوئی جواب نہ آیا۔ اب بت بھی کہاں سے بولے؟ جواب نہ آیا تو حضرت ابراہیم نے فرمایا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر۔ یہ ابا جان آپ سے محبت بھی بڑی پیاری ہے کہ آپ میرے والد ہیں، لیکن آپ کی خیر خواہی کے لیے آپ کو سمجھانا بھی میرا حق بنتا ہے۔ اصول اور قانون قرآن سے معلوم ہوا کہ اگر بڑا بھول رہا ہو، بڑا خطا کے راستے پر جا رہا ہو، اگر بڑا کسی غلطی میں مبتلا ہو تو چھوٹا ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کو سمجھا سکتا ہے۔ بے ادبی نا، بے ادبی کا تصور تبلیغ نے نہیں دیا۔ تبلیغ کہتی ہے، قرآن و حدیث کہتے ہیں، اللہ کا حکم یہی ہے کہ تبلیغ کرو لیکن ادب کے دائرے میں۔ احترام ملحوظ خاطر ہو، بڑے کو سمجھا رہے ہو، چھوٹے کو سمجھا رہے ہو، احترام سے۔ بلکہ قرآن کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا اذهب انت وربك، کہ میرا موسیٰ آپ جائیے فرعون کی طرف کہ وہ سرکش ہو چکا ہے، اور وہاں بھی اللہ نے کہا کہ قول شدید کے ساتھ، نرمی والے قول کے ساتھ تبلیغ کرنی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے باپ کو یہ نہیں کہا وہ مشرک سن لے، یوں نہیں کہا وہ بتوں کا بنانے والا سن لے، نہیں بلکہ یا آبادی، اے میرے ابو جان، پیارے ابو جان، محبت کے انداز میں دعوت دی، مسئلہ سمجھایا۔ لما تعبد ما لا يسمع، کہ آپ کو میں دیکھتا ہوں کہ آپ ان خداؤں کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، ان خداؤں کو عبادت کر رہے ہوتے ہیں جو سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے، قوت سماعت بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ اور ابو جان آپ نے اس کو چھوڑا ہوا ہے جو دلوں کی آواز کو بھی سننے کی طاقت رکھتا ہے، وہ تو ایسا سنتا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں سنتا۔ جتنا دل کے قریب کر لو کسی کو، لیکن تمہارے دل کی آواز تمہارا دوست، والد، ماں، بیٹا، بیٹی کوئی نہیں سن سکتا۔ دل کی آواز سننے والا اللہ ہے، اور اللہ کا قانون یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں دنیا کے اندر تو یہ اصول بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی غریب بندہ وقت کے وزیر سے بات کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کے نوکروں سے، وزیروں سے، مشیروں سے ملنا پڑے گا۔ اگر کوئی بڑا آدمی آ جائے
وہ بڑوں کے ساتھ براہ راست ملاقات کرنے کا حق رکھتا ہے، لیکن عام آدمی بڑوں کے ساتھ، صدر کے ساتھ، وزیر کے ساتھ براہ راست ملاقات کا حق نہیں رکھتا۔ یہ دنیا کے بنائے ہوئے قانون ہیں کہ عام آدمی اس کی فریاد براہ راست جج صاحب تک نہیں ہے، اس کی فریاد براہ راست اعلیٰ حکام تک نہیں ہے، بلکہ درمیان میں واسطے استعمال کرو پھر جاتے۔ لیکن قرآن کو جب میں نے پڑھا تو 28ویں پارے کی پہلی آیت نے مجھے بتایا کہ دنیا والوں، وہ ہستی اللہ کی ایسی ہے جس نے درمیان کے اندر کوئی اپنے وزیر نہیں بٹھائے، بلکہ ایک غریب مائی نے، بی بی نے جو اسے پکارا تو اس کی پکار کو بھی براہ راست سننے والا اللہ۔ قرآن کہتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ قرآن کہتا ہے وہ بی بی آئی نا، بڑھاپے کی عمر میں آئی، سر کا دوپٹہ بھی کھسکا ہوا تھا، روتی ہوئی آئی نا، میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں شوہر کی ستائی ہوئی بیوی آئی، اور آ کر اس نے کہا کہ دیکھیے نا اللہ کے رسول، میرے گھر والے نے میرے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی ہے کہ عمر کے اس حصے میں مجھے طلاق دی، جب میرے بچے بھی ہو گئے اور بڑھاپے کی عمر میں بھی پہنچ چکی ہوں، اب میرے ساتھ کون شادی کرے گا؟ میں تو پریشان ہوں، غربت کی ماری ہوئی ہوں۔ آواز آئی میرے محبوب قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں نے اس غریب کی فریاد کو بھی سن لیا، اور حضرت ابراہیم بھی یہی مسئلہ اپنے باپ کو سمجھانے کی کوشش میں کہ آپ اس بت کی عبادت کرتے کہ ما لا یسمع، جو سننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، آپ کے درد کو، غم کو، دکھوں کو سن بھی نہیں سکتا، بت نہیں سن سکتے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ جو نمرود بدبخت تھا، اس کے سامنے حضرت ابراہیم کے والد نے یہ مسئلہ رکھا کہ میرا بیٹا کہتا ہے یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع، اس کی عبادت کرتے ہو جو سنتے بھی نہیں ہیں، بولتے بھی نہیں ہیں، اس کی عبادت کرتے ہو۔ نمرود اب تو بتا، تو خدا ہے ہمارا بڑا، تو بتا میں اپنے بیٹے کو کیا جواب دوں؟ تو نمرود لے گیا اس کو ہاتھ پکڑ کے آزر کو اپنے معبد خانے میں جہاں بت رکھے ہوئے وہاں لے گیا، اور جا کے اس نے بت سے بات کی کہ اے بت فلاں زمین پر قبضہ کر لوں، تو پھر آواز تبدیل کر کے کہتا تھا، آواز تبدیل کر کے پھر کہتا تھا آزر دیکھو سنا نا آواز آئی، بولتے ہیں تو آزر بھی آنکھوں پہ پٹی ہو تو نظر کچھ نہیں آتا، عقل پہ پٹی ہو تو سمجھ کچھ نہیں آتا، آنکھوں پر بھی پٹی اور نظر پر بھی پٹی اور عقل پر بھی پٹی۔ حضرت ابراہیم نے دوسرا بار کیا، فرمایا ابو جی آپ اس کی عبادت کرتے ہیں بما تسمع، جو سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا، اور آگے فرمایا ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، فرمایا ابو جان صرف ایک خامی تو نہیں ہے نا ان بتوں میں، ان کے اندر دوسری خامی یہ ہے کہ یہ آپ کے اس کیفیت کو، آپ کی پرسان حال زندگی کو دیکھ بھی تو نہیں سکتے نا، اور اس کو چھوڑا ہوا ہے
جو رات کے اندھیروں میں بھی دیکھنے والا ہے اس کو چھوڑا ہوا ہے جو رات کے اندھیروں میں چلنے والی کالے رنگ کی چیونٹی کو چلنا بھی دیکھے اور اس کے پاؤں کے نشان کو بھی دیکھے. لیکن عقل کی پٹی تھی، سمجھ نہ آئی. آگے فرمایا وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. فرمایا ابو جی آپ کو یہ کچھ فائدہ نہیں دیتے، ذرا عقل سے کام لیجیے. جو فائدہ نہ دینے والا ہو اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ باپ سنتا رہا. حضرت ابراہیم آگے بڑھے، فرمایا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک. فرمایا ابو جی اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے علم کے ذریعے. میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ فاتبعنی اہدک صراطا سویا. فرمایا آپ میری پیروی کیجیے نا انشاءاللہ پھر آپ کو بھی ہدایت کا راستہ مل جائے گا. باپ سنتا رہا. آگے حضرت ابراہیم نے پھر کہا یا ابت لا تعبد الشیطان. فرمایا پیارے ابو جان یہ جو کتوں کی عبادت آپ کر رہے ہیں، فرمایا یہ عبادت کے حقدار نہیں ہے بلکہ شیطان نے آپ کو غلط راستے پہ ڈال دیا ہے. اور شیطان کان عصیہ الرحمن عصیہ، کہ وہ تو رحمان کا نافرمان ہے، دشمن ہے اللہ کا. اور آگے فرمایا ابو جان مجھے تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں آپ کی آمد کے دن میرے آنکھوں کے سامنے آگ میں نہ چلے جائیں، جہنم میں نہ چلے جائیں. باپ نے سارا سنا. جب اس کو یقین ہو گیا کہ میں اب اس کے سوالات کا جواب نہیں دے سکتا، تو اس نے آگے سے کیا کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. فرمایا میرا بیٹا تو میرا بیٹا اس وقت تک ہے جب تک میرے بتوں کے خلاف بات نہ کرے. اگر تم نے اپنی یہی روش جاری رکھی تو پھر میں پہلا کام یہ کروں گا کہ تمہیں اپنے گھر سے نکال دوں گا. گھر سے نکال دیا. حضرت ابراہیم نے کہا گھر سے نکلنا گوارا، گھر چھوڑنا گوارا، لیکن اللہ کی توحید کو بیان کرنا چھوڑ دینا یہ مجھے گوارا نہیں ہے. نہیں چھوڑا، باپ کو چھوڑ دیا، ماں کو چھوڑ دیا، چلے گئے. راستے میں پہنچے، بہت سارے لوگ اکٹھے ہوئے پڑے ہیں. پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ سارے لوگ سج سمجھ کے آئے ہیں کہ بادشاہ کی بیٹی بہرانے والی ہے اور اس نے اپنے لیے ان تمام مردوں میں سے ایک کو اپنا شوہر منتخب کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس مجلے میں بیٹھ گئے. دائیں بائیں دیکھا، سب سج سمر کے آئے ہیں. یوں کہوں کہ دلہا بن گیا. دلہا بن کے جانے کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے تھے ویسے بیٹھ گئے. وہ بہرائی بادشاہ کی بیٹی، نقاب کیا ہوا، حسن و جمال کا پیکر، وہ سب کے اوپر یوں نظر چلاتے چلاتے اللہ کے خلیل پر نظر آ کے رک گئی. پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ تو اللہ کے خلیل نے کہا کہ میرا نام ابراہیم ہے. بادشاہ بھی صاحب تھا. اس نے کہا
ابو جی میں نے اسی سے شادی کرنی ہے. اچھا معلومات لو بھائی، بیٹا نکالو اس کا، کہاں سے آیا، کون ہے. پتا چلا کہ اس کے باپ نے اس کو گھر سے نکال دیا. بیٹی میں بادشاہ، تو بادشاہ کی لڑکی، اور اس کو تو باپ نے نکال دیا، اس کو چھوڑ دے. لیکن حضرت سارہ بیوی، کہو نا علیہ السلام، کہ وہ حضرت سارہ ہے، حضرت اسحاق کی امی ہے حضرت سارہ. انہوں نے کہا نہیں ابو جی آپ بادشاہ اور میں بادشاہ کی لڑکی ضرور، لیکن میں نے اسی سے نکاح شادی کرنی ہے. چلیں بیٹی مرضی آپ کی. آئے میں کہتا ہوں وہ جو سج دھج کے آئے تھے دلہا بن کے آئے، وہ بادشاہ کی لڑکی کو پسند آنے کے لیے آئے تھے، اور حضرت ابراہیم ایسے آ گئے، اور حضرت ابراہیم پسند آ گئے. وجہ یہ تھی کہ نبی بچپن سے خوبصورت ہوتا، بچپن سے نبی خوبصورت. آپ نے نہیں دیکھا، قرآن کہتا ہے کہ جب وہ بی بی فرعون کی گھر والی تھی، جب اس نے بی بی آسیہ نے دیکھا کہ صندوق کھولی تو اندر ایک چمکتا ہوا چاند موجود تھا. کون تھے وہ؟ ماشاءاللہ حضرت، چپ کا روزہ توڑ دیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام من صندوق میں بی بی آسیہ نے دیکھا، دل ہار بیٹھی کہ چاند کا ٹکڑا یہاں اتر آیا، میں اس کو اپنا بیٹا بناؤں. فرعون نے کہا یہ میری تعریف کرتا ہے، اور دو تھپڑ بھی حضرت موسیٰ نے لگائے تھے. اس نے کہا یہ تو واقعی میرا دشمن لگتا ہے. پھر بی بی آسیہ نے کہا، کتابوں میں لکھا ہے کہ فرعون وہ خصی تھا، حکیموں نے لکھ کے دے دیا تھا کہ تیرے سے اولاد نہیں ہونی. ابھی تک ہے دادا تو اس قابل نہیں ہے کہ تو بچہ پیدا کر سکے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں حسین، حضرت ابراہیم بچپن میں حسین. حضرت بی بی سارہ نے کہا ابو جان اسی سے بیاہ ہوگا. ٹھیک ہے بیٹی قبول ہے. لے کر چل پڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو محل میں. حضرت ابراہیم نے فرمایا میری گھر والی، میں تو وہ نہیں ہوں جو محل کے اندر رہوں. فرمایا میں تو اللہ کے دین کے لیے ہجرت کر چکا ہوں، اور اللہ کے دین کے لیے توحید کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے میں نے عزم کر لیا ہے کہ کہیں رکوں گا نہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر اللہ کا کلمہ پہنچاؤں گا. اب آپ میرے ساتھ چلنا گوارا کریں گی یا یہیں باپ کے محل میں رہنا گوارا کریں گی؟ جب حضرت ابراہیم کی بات کو حضرت سارہ بیوی نے سنا تو فوراً کہنے لگی ابراہیم باپ کو بھی تیرے قدموں پہ قربان کرتی ہوں، بادشاہت کو بھی تیرے قدموں پہ قربان کرتی ہوں. چل پڑی حضرت ابراہیم کے ساتھ. حضرت ابراہیم لے آئے، واپس پہنچے. باپ نے دیکھا کہ جس کو میں نے نکال دیا اس کو تو اللہ نے ایسی زوجہ عطا فرمائی ہے کہ اس کے حسن و جمال کا مقابلہ دنیا میں کوئی عورت نہیں کر سکتی. اور ایک مسئلہ اور یاد رکھیے گا، جوڑے اللہ بناتے ہیں. جوڑے کون بناتے ہیں بھائی؟ اللہ بناتے ہیں. یہ جو جوان پیر صاحب کی مزار پہ پیر صاحب یہ کوئی مل جائے تو یہ کر دیں. ارے پیر صاحب کو بیچارہ خود آپ بیویوں سے محروم ہوا پڑا، اس نے کہاں سے لے کے دینی ہے؟ اگر مانگنا ہے تو اس سے مانگ کے دینے والا ہے، جو جوڑے بنانے والا ہے اس سے مانگ. اللہ فرماتے ہیں جوڑے میں بناتا ہوں آسمانوں پر. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ عالم ارواح میں اللہ نے لکھوا دیا تھا کہ یہ بندہ فلاں کے بطن سے آئے گا اور فلاں کے نطفے سے آئے گا. یہ عالم ارواح میں اللہ نے لکھوا دیا تھا. لہذا عالم ارواح کے
منزل سے اللہ نے جوڑیاں بھی بنا دی کہ فلاں کے حصے میں فلاں آئے گی، فلاں کے حصے میں فلاں آئے گا۔ یہ فیصلے کرنے والا کون؟ اور نبی کے بارے میں تو قانون ہے اللہ کا، فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ فرمایا نبیوں جب تک میں وحی نہ بھیجوں تو تم نے اپنی مرضی سے شادی بیاہ نہیں کرنا۔ حضرت ابراہیم آ گئے۔ اب نمرود کو پتا چلا کہ آزر اور ابراہیم کا آپس میں اختلاف ہو گیا، اس نے بلا لیا، اس نے کہا بڑا عہدہ دوں گا، لالچ دوں گا، میں یوں کہوں تو بے جانی ہوگا۔ کہ نمرود پاگل کو یہ بات سمجھ نہ آئی کہ یہ اللہ کا نبی ہے، کچھ 14ویں صدی کا بولی تو نہیں کہ چند پیسوں میں خرید لیا جائے، چند ہزار میں خرید لیا جائے۔ سنا رب کعبہ کی قسم روپیوں پر بک جانے والا شیطان کا یار ہوا کرتا ہے، اور بادشاہ کے سامنے حق بات کہنے والا نبیوں کا یار ہوا کرتا ہے۔ تو نمرود نے لالچ دی، بڑی لالچ دی، وزیر بنا لوں گا، اپنے بعد نائب بنا لوں گا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا پاگل، میں تمہیں خدا نہیں مانتا بلکہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جو پیدا کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ کہا یہی کام تو میں بھی کر لیتا ہوں۔ دو قیدیوں کو بلایا، ایک کو زندہ چھوڑ دیا، ایک کو مار دیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا یہ پاگل ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا۔ ابے گدھے، اس طرح خدا نہیں ہوتا کہ جو دو قیدیوں کو بلوائے ایک کو مار دے اور ایک کو بچا لے، بلکہ خدا وہ ہوا کرتا ہے جو موت کے منہ سے بچا لے، موت کے منہ سے بچا لے، وہ خدا ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اب اس کو عقل تو ہے نہیں کہ عقل سے سمجھا۔ حضرت ابراہیم نے دوسرا انداز مناظرے کا اختیار کیا، فرمایا ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو کر سکتا ہے تو آج ذرا کر کے دکھانا کہ مغرب سے غروب کر اور مشرق میں غروب کر۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کفر مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا، ہونٹ سل گئے۔ اس نے کہا کوئی پتہ نہ چلا، کوئی وار نہ چلا۔ کہنے لگا ابراہیم چلو ایسا کرو، ادھر رہ جاؤ، باپ نے نکال دیا، ادھر رہ جاؤ میرے پاس۔ کہا چلو بعد میں کچھ دن نرم ہو جائے۔ لیکن اللہ کے خلیل، اللہ کا نبی کہاں نمرود کی لالچ میں آنے والا، لالچ میں پھنس جانے والا، میں نے گزارش کی شیطان کا یار ہوتا اور حق بات پہ ڈٹ جانے والا رحمان کا یار ہوتا۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ ظالم اپنے وطن میں تو رہوں گا، باپ نے گھر سے نکالا لیکن وطن سے تو نہیں نکالا، یہی رہوں گا، لیکن تیری بات نہیں مانوں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے کہا چلو ذرا ہمارے میلے میں۔ معلوم ہوا کہ میلوں پر جانا نمرودیوں کا کام اور خدا کے گھر میں آنا ابراہیم خلیل اللہ کے یاروں کا کام ہے۔ اب تو بڑے بڑے اشتہار چھپ جاتے ہیں کہ میلہ ہوگا، فلاں بزرگ صاحب کی دربار پر میلہ ہوگا، بھائی کیا کرو گے؟ اور ککر اور بانگا لڑیں گے، اچھا اور کیا ہوگا؟ اونٹ اور اونٹنی لڑیں گے، اچھا اور کتوں کی لڑائی ہوگی، اچھا اور ریچھ اور شیر کی لڑائی ہوگی۔ ابھی کہاں ہوگی؟ کہاں وہ جو بزرگ ہیں نا پرانے، ان کی مزار پر۔
استغفراللہ بولو. کیا بزرگوں نے مجھے ایمانداری سے بتاؤ، میں تو ہاتھ میں قرآن لے کے بیٹھا ہوں، ماں وضو منبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کسی ایک نبی نے کہا ہو کہ میرے جانے کے بعد میری قبر پر ٹکر اور ٹانگے کا میلہ کرانا، شیر اور ریش کا میلہ کرانا کسی نے کہا؟ نہیں کہا. اپنی طرف سے بنا کہ یہ جی سارے ہوں گے کرتب، اونٹ پٹانگ ہوں گی اور موت کا کنواں لگے گا، رانی سروس لگے گی، بے حیائی عروج پر جائے گی، ہر بے حیائی والا کام کیا جائے گا، اور آخر میں کہیں گے کہ اے اللہ اس ساری بے حیائی کا ثواب اس بزرگ سے ان کو پہنچا. تو ایمانداری سے بتاؤ ثواب پہنچے گا؟ بتاتے نہیں آپ. ثواب پہنچے گا؟ ایک آدمی ڈھول بجائے اور کہے کہ بھائی اس کا ثواب اللہ میرے خواب کی خبر کو پہنچا دے، پہنچے گا؟ دوسرا آدمی اونٹ کا میلہ کرائے اور کہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے اپنے کی خبر کو پہنچا دینا، پہنچے گا؟ بلکہ ثواب کس چیز کا پہنچتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جس آدمی نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی، صرف اتنا کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور دعا مانگی کہ میرے مولا اس قل هو اللہ کا ثواب میرے پیر و مرشد کی روح کو پہنچا دیجئے. تو ایمانداری سے بتاؤ ثواب پہنچے گا یا نہیں؟ پہنچے گا. لیکن یہ فکروں کا میلہ اور یہ میلہ یہ میلہ کرانا نمرود کی سنت ہے، اور قرآن کا ثواب بھیجنا سنت رسول اللہ ہے. نمرود نے کہا ابراہیم چلے گا میلہ. حضرت ابراہیم نے کہا میں تو نہیں جاتا تیرے میلوں. کیا جواب دے دیں؟ اور میلے سے میرے محبوب نے بھی منع کیا ہے، اور یہاں سے ٹرکے بھر کے گاڑیاں بھر کے بڑا سا سپیکر اوپر لگا دیا. خدا کی قسم کے دیکھو میں قرآن سر میں رکھ کے کہتا ہوں اعتراض مقصد نہیں ہے، آپ کی بات بتانا چاہتا ہوں. یہاں سے تو ٹرکے بھر کے گئی، یہاں سے تو گاڑیاں بھر کے گئی، کہاں گئے؟ وہ جی فلاں بزرگ صاحب لال شہباز قلندر صاحب کے پاس جا رہے ہیں اور وہاں پہ ہمیں میلہ کرنا ہے، سیون شریف ہم نے وہاں جانا ہے. ارے بھائی حضرت نے آپ کو کہا تھا، ان کا نام تھا حضرت عثمان، انہوں نے آپ کو کہا تھا کہ بھائی آنا اور یہاں میلہ کرنا. یہاں کے پاؤں میں گھنگرو باندھ کے ذرا اپنی نامحرموں کو نچانا، بہو بیٹیوں کو نچانا حضرت نے کہا تھا. اور جو زیادہ ناچنے لگ جائے کہتے ہیں یہ تو جی بزرگوں کی جو ہے نا مست ہو گیا ان کے نام. ارے بھائی مست ہونا ہے تو اس کے نام پہ مست ہو جس کو اللہ کہتے ہیں. پیروں کے نام پہ مست ہونے والا، اپنی عورتوں کو نچانے والا. یاد رکھو قرآن کا مسئلہ کہ میلوں کی زینت بننا یہ نمرودیوں کا کام ہے، اور مساجد کو آباد کرنا محمد رسول اللہ کے غلاموں کا. حضور کے غلام مساجد آباد. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، بچے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، بچپن میں وہ آگے دوست آگے انہوں نے کہا کہ محمد بن عبداللہ ابھی تک اظہار نبوت نہیں فرمایا تھا میرے آقا نے. کہا چلیے نا ہمارے ساتھ، وہاں چلتے ہیں، میلہ ہو رہا ہے. رحمت کائنات نے فرمایا کہ اللہ نے میرے اوپر نیند کو طاری کر دیا، میں سو گیا. تو میرے دوستوں نے کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ میلے سے بچنے کے لیے مذاق کی نیند کر رہا ہے، اٹھا کے لے جائیں. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میرے محبوب کے ان لڑکپن کے ساتھیوں نے میرے محبوب کے وجود مبارک کو اٹھانے کی کوشش کی لیکن نہیں اٹھا سکے. یہاں بچپن میں یاروں نے میرے محبوب کو نہ اٹھا سکے، اور وہاں 40 سال سے بھی زیادہ عمر بلکہ 53 سال کی عمر میں صدیق نے کندھوں پہ اٹھا لیا ہے. اور اس لیے نہیں اٹھا سکے کہ یہ برائی کی طرف میلے کی طرف جا رہے تھے. اللہ نے نبی کا وجود بدلی بنا دیا، اور ہجرت کی رات صدیق نے اٹھانا تھا تو نبی کے وجود کو اللہ نے ہلکا بنا دیا. صدیق کی عظمت پہ قربان جاؤں. نبی میلے کی طرف نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں میرے یار دوست چلے گئے،
लड़कपन में चले गए, मेला खत्म हो गया, वापस आए, जगाते रहे, फिर देर के बाद जाके मेरी आंख खुली और मुझे कहने लगे कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नहीं चले हमारे साथ, आप तो मजाक की नींद में चले गए। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह की कसम मुझे पता ही नहीं है कि मैं कहां था, अल्लाह ने मेरे ऊपर नींद जारी कर दी। पता चला कि मेले की जीनत बनना ये मेरे आका की सुन्नत नहीं। तो हजरत इब्राहीम ने मेले पे जाने से क्या कर दिया? इनकार। बल्कि हजरत इब्राहीम को अल्लाह की तरफ से आर्डर आ गया कि इब्राहीम ये लोग मेले पे जाएं और आपकी जिम्मे ड्यूटी है। अल्लाह कौन सी? फरमाया इनके माबद खाने में चले जाओ और वहां जाके तो इनके खुदाओं की मंडी बनी हुई है, सोने के खुदा, चांदी के खुदा, पीतल के खुदा, मट्टी के खुदा, हर तरह के बड़े भी छोटे भी हर तरह के खुदा मौजूद। आप जरा चाहिए ना इनकी मुरम्मत करके आइए, खिदमत करके आइए। अब भी ऐसे जवानों की जरूरत है जो जवान हजरत इब्राहीम की तरह दुनिया के बंदों को गिरा डाले और अल्लाह के कलमे को बुलंद करें। यही तो वजह है, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है। आज जरूरत है इब्राहीम बनने, आज जरूरत है तागूती कुव्वतों को ललकार के बात करने, आज जरूरत है साम्राज्य निजाम को खत्म करने की। और ये कैसे होगा? ये उस वक्त खत्म होगा जब हम ललकार के कहेंगे और हजरत इब्राहीम की तरह हम पता क्या कहते हैं? हम कहते हैं हालात नहीं, सब हालात नहीं। अल्लाह के बंदो, ये कुरान उठा के कहता हूँ 70 लाख नबियों में से एक नबी मुझे ऐसा दिखाओ जिसने कहा हो कभी हालात। बल्कि हजरत इब्राहीम को बाप ने रोका, कौम ने रोका, माँ ने रोका, सब ने रोका, लेकिन हजरत इब्राहीम ने फिर भी झंडा गिराया और ऊंचा किया ना। हालात अगर कहते, हजरत इब्राहीम कहते यार बाप ने निकाल दिया, चलो कौम के पास रह जाओ। हजरत इब्राहीम सोच सकते थे, हमसे ज्यादा दिमाग था हजरत इब्राहीम के पास, हमसे ज्यादा फहम और फिरासत थी हजरत इब्राहीम के पास, और कह सकते थे कि यार चलो बाप ने निकाल दिया, कौम के पास रह जाऊं, तो कौम नहीं तो निमरूद हम पैसे भी खुशामद कर रहा है, इसकी तरह साइड बदल लूं। नहीं, नबी होता ही वही है जो जालिम कुव्वतों के सामने, तागूती कुव्वतों के सामने हक का झंडा बुलंद करता है। तो अब भी जरूरत है। तो अल्लामा इकबाल ने क्या कहा कि ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है, ये दौर अपने इब्राहीम की तलाश में है, जहां हो मुर्तजा ला इलाहा इल्लल्लाह, कि जहां भी खुद का नारा है तो आपका नारा भी आना चाहिए। जहां कहे कि ये मुश्किल कुशा पुरानी सरकार मुश्किल कुशा, फिर आपका भी नारा आना चाहिए ला इलाहा इल्लल्लाह। सब नफरों में सबसे बात नहीं करता, सबसे गुजारिश नहीं करता, सिर्फ वही बोले जो कहते हैं कि अली का मुश्किल कुशा भी हो, नबी का मुश्किल कुशा कौन, वली का मुश्किल कुशा कौन, हर हाल में मदद करने वाला कौन, फिर उसी को बुलाया करो। जहां आपको कहा जाए कि पुरानी सरकार, आप कहोगे नहीं भाई ये सरकार नहीं, सरकार सिर्फ मेरा अल्लाह है और वही इबादत का हकदार है।